اپنے دماغ سے بوجھ ہٹانے کا طریقہ۔ اگر آپ کے دماغ پر کوئی بوجھ آ جائے تو اس کو آپ کیسے ہٹائیں؟ یہیں پہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا، کسی بابا جی کے پاس گئے اور بابا جی سے عرض کیا کہ میرے دماغ پر بہت بڑا بوجھ ہے، میرا بوجھ آپ ہٹائیں۔ تو اس بابا جی نے کہا کہ آج آپ ریلیکس ہو جاؤ، کل صبح کو سویرے آ جانا، کہیں چلنا ہے تو پھر آپ کو جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ رات گزر گئی، صبح سویرے وہ نوجوان اس بابا جی کے پاس آئے اور بابا جی تیار ہوئے سفر کے لیے، دونوں نکل پڑے سفر کے لیے۔ پہاڑی راستہ تھا، راستے سے اس بابا جی نے ایک پتھر اٹھا کر اس نوجوان کو دیا کہ بھئی یہ اٹھائے ہوئے چلو۔ اس شخص نے وہ پتھر اٹھایا، پھر آگے چل کر دوسرا پتھر اس کو دیا، پھر آگے چل کر تیسرا دیا، پھر آگے چل کر چوتھا دیا، آگے چل کر پانچواں دیا۔ جب 5 پتھر اس نوجوان نے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ سفر کر رہا تھا تو وہ زمین کی طرف جھکنے لگا اور تھک گیا، اور بابا جی سے عرض کرنے لگا کہ یہ پتھر مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے، پہلے تو میں نے اٹھا لیے تھے، ابھی مجھ سے جو ہے نا اٹھائے نہیں جا رہے، میری صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا، بابا جی نے کہا کہ آپ ایک پتھر کو پھینک دو۔ تو اس نے ایک پتھر پھینک دیا تو تھوڑا فرق آ گیا، پھر تھوڑا آگے چلے، پھر اس نے وہی شکایت کی تو بابا جی نے دوسرا پتھر ان سے ہٹا لیا، تو اسی طرح پھر تیسرا بھی ہٹایا آگے چل کر، پھر آخر میں چوتھا بھی ہٹایا۔ جب آخر میں 5واں پتھر ہٹایا تو وہ نوجوان خود کو ریلیکس محسوس کرنے لگا اور بابا جی سے عرض کی کہ بابا جی اب یہ پتھر میرے جسم سے تو ہٹ گئے، اب جسم سے بوجھ ہٹ گیا، لیکن دماغ پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اس بابا جی نے پھر فرمایا کہ یہ جو جسم پر 5 پتھر تھے تو ان پتھروں نے تمہارے جسم کو تھکا دیا، تو وہ جب ہم نے 5 پتھر ہٹائے تو جسم سے بوجھ بھی ہٹ گیا۔ نوجوان سمجھ گیا اس بات کو۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ اسی طرح 5 پتھر تم نے اپنے دماغ پر بھی رکھے ہوئے ہیں، جب ان 5 پتھروں کو اپنے دماغ سے ہٹاؤ گے تو تم خود بخود ریلیکس ہو جاؤ گے۔ پھر بابا جی نے آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک پتھر ہے حسد کا۔ تم جب دوسروں کی ترقی دیکھتے ہو تو تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ جیلسی پیدا مت کرو، حسد پیدا مت کرو، بلکہ رشک کرو، شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، شکر ہے ایک انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جب تم شکرانے نعمت کرو گے، حسد کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یہ بھی بوجھ آپ کے ذہن سے ہٹ جائے گا، یہ پتھر بھی آپ کے دماغ سے ہٹ جائے گا۔ اس طرح جس طرح تمہارے کاندھے پر 5 پتھر تھے، ایک پتھر ہٹایا تو آپ نے کچھ آسانی محسوس کی، تو اس طرح دماغ سے بھی یہ بوجھ ہٹ جائے گا۔ اور دوسرا پتھر ہوتا ہے لالچ کا، یعنی تم نے اپنی دماغ میں صرف اور صرف لالچ رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی توکل نہیں ہے، اس کو مسبب الاسباب نہیں سمجھا، تم نے اپنی لالچ کو سامنے رکھ کر سارے کے سارے کام اس کی بنیاد پر کر رہے ہو، تو یہ بھی تمہارے دماغ کے اوپر ایک وزن ہے، ایک پتھر ہے، تو اس پتھر کو بھی دماغ سے ہٹا دو۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ تیسرا پتھر ہے نفرت کا۔ تم نے اپنے ذہن میں جو یہ نفرت رکھی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نفرت جو ذہن میں اپنے پیدا کی ہوئی ہے، وہ نفرت روزانہ بڑھ رہی ہے اور یہ نفرت تمہیں تھکا رہی ہے، تمہارے دماغ پر اس کا وزن ہے، تو اس نفرت کو بھی ہٹا دو۔ کوئی کم نہیں ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر معیاری ہے، کوئی غیر معیاری نہیں ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں وہ فضول ہے لیکن حقیقت میں وہ فضول نہیں ہے، تو آپ اس سے نفرت مت کرو، یہ بھی پتھر دماغ سے ہٹا دو۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ چوتھا پتھر ہے منفی سوچ کا۔ تم نے اپنا ارادہ منفی سوچ کی طرف رکھا ہے اور برا سوچ رہے ہو، اب جتنا برا سوچ رہے ہو اتنے برے بن رہے ہو، جتنا برا سوچ رہے ہو اتنے برے بن رہے ہو۔ اپنے آپ کو، اپنے درخت کو روزانہ ایک برا پانی دے رہے ہو جو اس کے لیے صحت افزا نہیں ہے، تو یہ تمہارا جو دماغ ہے، اس دماغ سے جتنے خیالات جنم لے رہے ہیں وہ سارے تم نیگیٹو سوچ کے اس سے
اخراج کر رہے ہو تو یہ دماغ سے آپ الٹا کام لے رہے ہو اور دماغ کو خود تھکا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اب عقل سے کام لو اور منفی سوچ کو نکال باہر پھینکو اور اچھی سوچ کو جنم دینا شروع کرو، یعنی ارادہ اچھائی کا اپنے ذہن میں رکھو۔ کسی بھی پہلو سے کسی بھی چیز کا جو منفی پہلو ہے اس پر مت سوچو، اس کی اچھائیاں تلاش کرو۔ یہ منفی سوچ کو دماغ سے نکال لو تو تمہارے ذہن سے یہ بھی پتھر ہٹ جائے گا۔ اور بابا جی نے آخر میں یہ فرمایا کہ اپنے دماغ سے لوگوں کے لیے جو معاف کرنا ہے نہ معاف کرنا، اس کو بھی ہٹا دو، یعنی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جس سے کوئی کمی پیشی ہو رہی ہے یہ سمجھ لو کہ کمپلیٹ ذات، مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جو چیز بھی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، تو اس میں پھر آپ نے مکمل ہونے کی کہاں سے توقع رکھ دی، اور پھر اس سے جو ہے نفرت شروع کر دیے، اس کو بخشنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس کی کمی پیشی کو معاف کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ ہر چیز نامکمل ہے، مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس سے جو کمی پیشی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دو۔ جب تم معاف کرنا سیکھ لو گے تو تمہاری زندگی گلے گلزار ہو جائے گی۔ اس میں یوں سمجھیں کہ ایک آپ کے اندر سے ایک خوشبودار پودے اگیں گے، اس خوشبو سے تم خود معطر ہو جاؤ گے اور دماغ سے بوجھ بھی ہٹ جائے گا، پرسکون ہو جاؤ گے، اسٹریس سے نکل جاؤ گے، انزائٹی سے نکل جاؤ گے، پریشانیوں سے نکل جاؤ گے۔ جب تمہارے اندر سے یہ برائیاں نکل جائیں گی تو یہ دماغ جو ہے تمہارا صحیح فیصلے کرنے لگے گا۔ اب تم نے اپنے اندر خود یہ بیماریاں رکھ دی ہیں تو پھر اس صحت کی امید کہاں سے رکھی ہے؟ یہ اگر اپنے اندر سے آپ یہ پوری کی پوری بیماریاں نکال دو گے تو پھر صحت کی بھی امید رکھو۔ جب بزرگ نے وہ باتیں اس نوجوان کو سمجھائی تو اس وقت اس نوجوان نے یہ ارادہ بنا لیا کہ آج کے بعد جسی سے بھی کمی پیشی ہو تو اس کو معاف کر دینا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں منفی سوچ کو نکال دینا ہے اور اس میں صرف اور صرف خوبیاں ڈھونڈنا ہے۔ جب اس نے یہ عہد کر لیا تو اس کے بعد اس شخص نے کبھی بھی یہ شکایت نہ کی کہ میرے دماغ پر کوئی بوجھ ہے۔ یہ تھی ایک حکمت اور دانائی کی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صادق سچے جو دانا بندے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر وہ خوشبو پیدا ہو، وہ سمجھ سوجھ بوجھ دھیان پیدا ہو آپ کے اندر۔